نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فاصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، کیا ہے وہ دائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، کیا ہے وہ بائیں ہاتھ والے. والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہیں، آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، قریب ترین لوگ ہیں. تو گویا یہ ہیں تین گروہ جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. نمبر 1، اصحاب المیمنہ. میمنہ سے مراد دایاں ہاتھ، دائیں سمت، یعنی دائیں جانب والے خوش قسمت لوگ. اس سے مراد عام مومن ہیں جن کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہی ان کی خوش قسمتی کی علامت ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا آؤ پڑھو میری کتاب، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا. یہ میمنہ کا لفظ جو ہے یمین سے ہے. یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور دائیں جانب کو بھی، دائیں سائڈ کو بھی. عربوں کے ہاں دایاں ہاتھ عزت، قوت اور سعادت کی علامت سمجھا جاتا تھا. یعنی عرب دائیں جانب اور دائیں ہاتھ کو قوت کی علامت سمجھتے تھے. اب دیکھیے کہ ویسے بھی میجارٹی لوگوں میں دایاں ہاتھ بائیں کی نسبت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اس لیے دائیں ہاتھ کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، یعنی انسانی جسم میں یا اس کو ملنے والی قوتوں میں. لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو قیامت کے دن ان کے دائیں ہاتھ ہوگی اور وہ نیک لوگوں پر مشتمل ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے لے جائے گئے تو آپ نے پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس دیتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رو دیتے. سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دائیں جانب وہ لوگ تھے جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اور بائیں طرف وہ لوگ تھے جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں. تو اصحاب المیمنہ پھر کون لوگ ہوئے؟ وہ جو اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں جانے والے ہیں. اور یمین کا لفظ یمن سے بھی ہے. یمن کہتے ہیں خوش قسمتی کو. یعنی اصحاب المیمنہ پھر کون ہوئے؟ خوش قسمت لوگ جو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. پھر فرمایا ما اصحاب المیمنہ، کیسے اچھے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے، کتنے خوش قسمت ہیں. یہ جو ما ہے سوالیہ ہے، لیکن یہ استفہام اظہار شان کے لیے آیا ہے، اور یہ سٹائل آپ کو آگے بھی کئی صورتوں میں نظر آئے گا. یعنی ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا، ان کے بلند مقام کا کیا پوچھنا، ان کے بارے میں تم کیا جانو. ما اصحاب المیمنہ، کہ وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں دنیا میں نیکی کی توفیق ہو گئی اور آج وہ دائیں ہاتھ والے شمار ہو رہے ہیں. وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، تم کیا جانو کہ یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں. مشأمہ کا لفظ شؤم سے ہے. شوما بائیں طرف کو کہتے ہیں، اور کسی کو اپنے بائیں طرف کرنے کو بھی. عربوں کے ہاں بایاں ہاتھ یا بائیں جانب بدقسمتی کی یا بدبختی کی علامت تھی. اس سے مراد وہ کافر لوگ ہیں جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الحاقہ میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، تو رہے وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ شخص کہے گا اے کاش مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ،
اور میں نہ جانتا کہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہ موت فیصلہ کن ہوتی، یعنی جو دنیا میں آ چکی. ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلک انی سلطانیہ، میرا سلطان یعنی حکومت بھی ہلاک ہو گیا. لیکن اب انسان اس وقت بائیں ہاتھ سے اپنے اعمال نامے کو خود سے دائیں طرف نہیں کر سکے گا. دنیا میں تو ایسا ہوتا نا کہ آپ نے کوئی چیز اگر بائیں ہاتھ میں پکڑی تو آپ بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، یا تھک رہا ہے یا کنٹرول نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ کی طرف اس کو منتقل کر دیتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ کر سکے گا. وہ لوگ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بدبخت لوگ ہوں گے، اہل دوزخ میں سے ہوں گے. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، تم کیا جانو کہ وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں. اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون، اور سابقون تو سابقون ہیں. سابقون سابق کی جمع ہے، سین بے قاف اس کا روٹ ہے. سبق آگے پہنچنے والے، آگے بڑھنے والے. یہ جو سبق یعنی لیسن کو آپ سبق کہتے ہیں، اس کو بھی اسی لیے سبق کہا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو سابقون کون ہیں؟ سابقون وہ خاص لوگ ہوں گے جو اہل ایمان میں سے ہوں گے، لیکن ایمان کی حالت میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں گے. دنیا میں جب بھی کوئی نیکی کا موقع آیا وہ پیچھے نہ رہے، وہ آگے نکل گئے. موقع پاتے ہی انہوں نے انتظار نہیں کیا، اپنے آپ کو ضائع نہیں کیا، فوراً دوڑ پڑے، فوراً لبیک کہا. یعنی حق سامنے آیا تو فوراً قبول کر لیا، حق دینے کی بات آئی تو فوراً ادا کیا، نیکی کا موقع ملا تو ٹال مٹول نہیں کی، فوراً آگے بڑھ گئے، فوراً اپنے آپ کو آفر کر دیا، فوراً پیش کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن کون لوگ سب سے پہلے اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ کتنا شدت کا ہولناکی کا دن ہوگا. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، زبردست قسم کا پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو فوراً ہی میدان حشر سے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے لایا جائے گا. تو آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ عمل ہوگا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، یعنی کسی بھی کمپلیکس کا شکار نہیں تھے، حق کو پہچانا، ایکسپٹ کر لیا. جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے اس کو دیا، اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ خود ان کا اپنے بارے میں تھا. یہ ہے سابقین کی پہچان. دوسروں کے لیے وہی پسند کیا جو انہیں اپنے لیے پسند تھا، دوسروں کے لیے ان کا فیصلہ وہی تھا جو اپنے لیے تھا. بہت سے لوگ عموماً نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں، لیکن ایسے تکبر کا شکار ہوتے ہیں کہ اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے، یا پھر اپنے اور دوسرے کے لیے پیمانے مختلف ہوتے ہیں. لینے کے پیمانے اور دینے کے اور. اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ سابقون السابقون کون تھے بنیادی طور پر؟ جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کر لیا، دیر نہ لگائی، اور پھر ہر معاملے میں قربانیاں کرتے چلے گئے، اپنی ذات کو پیچھے کر دیا، اپنے آرام کو پیچھے کر دیا، اپنی دنیا کی ہر من پسند چیز کو پیچھے کر کے اللہ کی پسند اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھا. اولئک المقربون، یہی مقرب لوگ ہیں، یعنی سابقون جو ہیں وہی اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. یہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین، ایک بڑا گروہ ہوں گے اگلے لوگوں میں سے، یعنی پہلے لوگوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے پچھلوں میں سے. پہلوں میں زیادہ ہوں گے، پچھلوں میں کم ہوں گے.
اب یہاں پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ پہلوں سے کون مراد ہے اور پچھلوں سے کون مراد ہے. یہاں ایک لفظ ثلہ استعمال ہوا جو پہلی دفعہ آیا. ثلہ کہتے ہیں اس بڑے گروہ کو جس کا گننا ناممکن ہو، یعنی اتنے کثرت سے ہو کہ آپ کے لیے گننا دوبر ہو جائے، مشکل ہو جائے. اب ثلۃن یعنی ایک بہت بڑا گروہ ہوں گے، من الاولین، اولین میں سے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولین اور آخرین سے مراد کون ہیں؟ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے پیغمبر آئے ان کے مقربین لوگ، اور آخرین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، ان میں سے جو مقرب ہیں. دوسری رائے، اولین و آخرین سے مراد امت مسلمہ ہی کے لوگ. اولین سے مراد صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اور آخرین سے مراد اس کے بعد کے لوگ قیامت تک، ان میں جو مقرب ہوں. تیسری رائے، اولین اور آخرین سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین و آخرین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلوں میں زیادہ لوگ ہوں گے، پچھلوں میں کم. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو اس کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے، اس کی تعلیمات کے خالص ہونے کی وجہ سے جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں یا اس کی موجودگی میں آتے ہیں یا اس کے جانے کے بعد قریب ترین زمانے میں آتے ہیں، وہ اپنے دین، اپنے مشن کے لیے زیادہ قربانیاں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زیادہ خالص ہوتے ہیں. جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے، بعد کی نسلیں دین کو بحیثیت وراثت کے لیتی، یعنی وہ فار گرانٹیڈ لیتی. پھر ان کے اندر وہ ریشو یا نسبت کم ہو جاتی ہے مقربین کی جو پیغمبر کی موجودگی یا اس کے قریب ترین زمانے میں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس کو ہم اپنی ہی امت کے اعتبار سے لیں تو دین کے لیے جو قربانیاں صحابہ کرام نے کی، اور صحابہ کرام میں سے بھی فتح مکہ سے پہلے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی قربانیاں کچھ اور ہیں. پھر آپ کے دور، آپ کے بعد تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس دور تک اسلام کے عروج کا زمانہ تھا. لوگ دین کو اپنی پرائرٹی سمجھتے تھے، ہر کام میں، خواہ وہ سائنس کا ہو، فلسفے کا ہو، ادب کا ہو، دین کو ساتھ لے کر چلتے تھے. اس لیے وہ جس فیلڈ میں آگے بڑھے، ایک طرف انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے، بے مثال فتوحات ہوئی، ہر فن اور ہر فیلڈ میں ایسی ایسی مثالیں قائم کی جو اس سے پہلے دنیا میں موجود نہ تھی، اور اس کے ساتھ ان کی عبادات، ان کے صدقہ خیرات اور ان کی ہر معاملے میں کمٹمنٹ جو تھی وہ بے مثال تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت پر جو زوال آیا تو ایسا تو نہیں ہوا کہ بالکل ہی ایسے لوگ ختم ہو چکے ہوں، لیکن ہر دور میں ایسے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم ہی نظر آتی. آج اگر ہم اپنے آپ ہی کو دیکھیں، باہر سب کو چھوڑ دیں، صرف اپنے اندر دیکھیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. اس پیمانے یا معیار پہ پرکھیں کہ جب حق سامنے آئے تو قبول کر لیں. اپنا جائزہ لیجئے. قرآن پاک پڑھتے وقت کتنی آیات ایسی آئیں کہ جو آیت آتی گئی وہ آپ قبول کرتے گئے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی سستی اور غفلت کے. یہ سمجھ کے لے لیا کہ اللہ کا حکم ہے، بس مجھے کرنا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی انسان اور کسی دنیاوی فائدے کی کوئی پرواہ نہیں. ہم میں سے کتنے ہیں ایسے؟ خود کو خود پرکھ سکتے ہیں، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو دیکھیں. حق سامنے آیا تو قبول کر لیا، اور جب حق دینے کا معاملہ آیا، اور سب سے پہلے تو خود اس کتاب کے لیے وقت دینا، اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا، اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے ہمارا طریقہ کیا رہا، ہماری پرائرٹیز کیا رہی. اور پھر اب جب ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ کم حصہ پڑھنے والا رہتا ہے، تو اب بعد میں کیا پلاننگ ہے ہماری اس کا حق دینے کے لیے؟ کیونکہ وہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم
سابقم بالخیرات باذن اللہ، منہم سابقم بالخیرات باذن اللہ. تو جن لوگوں کو بھی یہ نعمت نصیب ہوتی ہے ان میں سے لازمی 3 قسم کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. پھر وہی ازواجن ثلاثہ ہو جاتے ہیں، ظالم لنفسہ، مقتصد اور سابقم بالخیرات. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی حقیقی معنوں میں یہ تڑپ ہو کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے کوئی چیز میرا راستہ نہیں روک سکتی. اپنے اندر کتنی کمٹمنٹ. جب اپنے اندر کی کمٹمنٹ ڈھیلی پڑتی ہے تو پھر باہر کے بہت سارے عذر ہمیں نمبر وار نظر آتے ہیں اور ہم ان سب کو بہانہ بنا سکتے ہیں بہت اچھی طرح. لیکن ہم وہ دوسروں کو تو چپ کرا سکتے ہیں، خاموش کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ مشکل ہے. لیکن اپنے آپ کو تو جانتے ہیں نا، اپنے اندر کے گواہ تو ہم خود ہیں کہ ہمارے کسی بھی عذر اور بہانے میں کتنی سچائی اور حقیقت ہے. اب دیکھیے کہ دین کو پہچاننا اور دین کو بطور وراثت لینا، اس میں بڑا فرق ہے. جو لوگ دین کو پہچان کر قبول کرتے ہیں ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کو ماں باپ کا طریقہ سمجھ کے لیتے ہیں ان کا عمل اور ان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس سطح پر اس کو قبول کرنے والے ہیں. اس لیے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں بہت سارے ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے سے ہوں گے. کہیں کہیں خال خال دور دراز کوئی نظر آئے گا جو ایسا ہوگا کہ اپنا سب کچھ اپنے دین کے لیے وقف کر دے، دنیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی قیمت اور دنیا کی قربانی پر دین کو لینے والا ہو. ہم پہلے اپنی دنیا کو مکمل کرتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں، اس کے بارے میں شیورٹی اور گارنٹی لیتے ہیں، پھر دین کی طرف بڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی دنیا کو نقصان تو نہیں ہونے والا دین کو اختیار کر کے. لیکن صحابہ کرام نے اور آگے بڑھنے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کبھی. اصل میں صحابہ کرام صرف کسی ایک خاص آیت کے بعد ہی اپنا عمل نہیں بدلتے تھے، بلکہ ان میں سے جو آگے جانے والے تھے اور جو کام کرنے والے تھے وہ ہر موقع پر آگے تھے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ آج وہ مجھ سے آگے نہیں جا سکتے. یعنی لگتا تھا جیسے نیکی میں کمپٹیشن ہو رہا ہوتا تھا اندر ہی اندر. ہمارے کمپٹیشن دنیا کے بارے میں ہوتے ہیں نا، لیکن وہاں نیکی کے بارے میں تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارے گھر کا سامان لے آئے ہیں، تو ان کی زندگی میں کوئی جذباتیت یا اچانک کوئی چیز نہیں ٹپک پڑتی تھی، بلکہ وہ بہت سوچے سمجھے طریقے سے ایک پوری کمٹمنٹ کے ساتھ مستقل طور پر اس میں کام کر رہے ہوتے تھے. اسی لیے جب حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے. کیوں؟ اس لیے کہ سابقین میں سے تھے نا، ہر چیز میں آگے بڑھنے والے. ہم دنیا میں تو ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں، یہ کتنا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، ہمیں ہر کام آتا ہو. بہت سے لوگوں کا ایسا خط سوار ہوتا ہے، ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں، آل راؤنڈرز بننا چاہتے ہیں. مگر دین کے معاملے میں ہم ایک چیز کر لیں تو دوسری کی طرف نہیں بڑھتے، بس میرا تو یہی فیلڈ ہے اور اتنا ہی کافی ہے مجھے. لیکن آخرت کے لیے سبقت کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ علی سرر موضونہ، علی سرر، تختوں پر ہوں گے. سریر کی جمع، سریر جس پہ سرور کے ساتھ بیٹھا جائے یعنی خوشی کے ساتھ. اور تخت ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی قیمت پر ملے، خواہ کتنی بڑی قتل و غارت کے بعد اس پر لوگ خوشی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں. قیامت کے دن جو تخت ملنے والے ہیں اہل جنت کو، ان پر بیٹھ کر بھی وہ خوش ہوں گے. موضونۃ، وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. موضونہ کا لفظ باء ضاد نون سے ہے جس کا معنی ہے بننا. اس کے اصل معنی ہوتے ہیں زرہ بافی، زرہ بننا. یعنی وہ تخت سونے کی تاروں کے ہوں گے لیکن ان کے اندر جواہرات وغیرہ جڑے ہوئے ہوں گے. متکئین علیہا، ان تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے، آمنے سامنے بیٹھنے والا، کیونکہ وہی لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں جن کے دل باہم ملے ہوئے ہوں. یعنی آپ کسی سے جب بات کرتے ہیں تو 2 طریقے ہوتے ہیں نا، ایک آمنے سامنے بیٹھ کر اور ایک سائیڈ پر ہو کر. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی ایک لفظ بھی زائد نہیں لکھا کہ جس کے اندر کوئی مطلب نہ ہو یا یوں ہی لکھ دیا گیا ہو خانہ پوری کے لیے. نہیں،
متکئین علیہا متقابلین، اس پر ریلیکس کر رہے ہوں گے، یعنی سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھ کر، اور ایک دوسرے کے سامنے ہو کے بیٹھیں گے. اور آمنے سامنے بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل باہمی رقابت، کینے اور حسد اور بدگمانی سے پاک ہوں گے. کیونکہ جس کے لیے دل میں کوئی ایسی بات ہو تو انسان عموماً اس سے چھپتا ہے، اس کے سامنے نہیں ہوتا یا منہ موڑ لیتا ہے. تو منہ موڑ کر بیٹھنا اور سامنے ہو کر بیٹھنا یہ رویوں کی نشاندہی کرتا ہے، انسان کے دلی جذبات کی عکاسی کرتا ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف علیہم گردش کر رہے ہوں گے ان پر، ولدان لڑکے، مخلدون ہمیشہ رہنے والے، یعنی لڑکے ہی رہنے والے. یطوفو کا لفظی معنی ہوتا ہے چکر لگانا، یعنی آتے جاتے رہیں گے. جنت کے غلاموں کا یا خدمت گاروں کا بیان ہے یہاں کہ وہ ینگ سمارٹ لڑکے ہوں گے جو سروس دے رہے ہوں گے اہل جنت کو، اور ہمیشہ اسی طرح ینگ اور سمارٹ ہی رہیں گے، کبھی بوڑھے نہ ہوں گے، نہ ان کے خد و خال اور ان کی چال میں کوئی فرق آئے گا. چاقو چوبند ہوں گے، الرٹ اور ایکٹیو ہوں گے. کس طرح کی سروس ہوگی؟ بے اکواب و اباریق، پیالوں اور اباریق کے ساتھ. اکواب جو ہے کوب کی جمع ہے، جیسے کپ ہوتا ہے پینے کا برتن، جسے ہمارے ہاں عموماً گلاس کہا جاتا ہے. اور اباریق ابریق کی جمع ہے، جگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا چائے دانی یا کنٹر یا لوٹے کے لیے بھی، یعنی ایسا برتن جس کے آگے ٹونٹی لگی ہوئی ہو اور اس کے پیچھے ڈنڈی بھی ہو، جس کو آفتابہ بھی کہا جاتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ جیسے جگ اور گلاسز، یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی مثال ہے، لیکن اب اس کے علاوہ کس سے سمجھاؤں، دنیا میں ہے بھی یہی چیزیں. بے اکواب و اباریق و کأس من معین، اور ساغر ہوں گے بہتی شراب کے. کأس خاص شراب کا پیالہ، شراب یا شربت سے بھرا ہوا، اور معین بہتی ہوئی شراب، چمکتی شراب، چشمہ جاری سے، یعنی کہیں ٹھہری ہوئی نہ ہوگی، بوتل میں بند نہیں ہوگی، بلکہ بہتی اور چلتی اور رواں ہوگی. لا یصدعون عنها ولا ینزفون، لا یصدعون نہیں سر دکھائے جائیں گے. صاد دال عین لفظی معنی ہے پھاڑنا، ٹکڑے کرنا، الگ کرنا. صداع ایسا سر درد جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو، یعنی ان کو جنت کی شراب پی کر سر درد نہ ہوگا، ان کا سر چکرائے گا نہیں. ولا ینزفون، ینزفون کا لفظ نون زے فے سے ہے. نزفن کا مطلب ہوتا ہے کنویں کا سب پانی کھینچ لینا، کنویں کا خشک ہو جانا. اور نزفہ کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہونا، سست ہونا، عقل سے خالی ہو جانا. اور انزاف یعنی جس سے ینزفون باب فعال میں، وہ فطور عقل جو مدہوشی کی بنا پر ہو. دنیا کی شراب کے نتیجے میں یہ دونوں کیفیات ہوتی ہیں، یعنی سر دردی بھی ہوتی ہے اور ایسی مستی کہ جس سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا شرف، انسان کی باقی مخلوقات کے مقابلے میں عزت اور بڑا مقام اس کی عقل کی وجہ سے. جب انسان کی عقل ایک لمحے کے لیے بھی معوف ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے نیچے آنے لگتا ہے، وہ اس کے لیے بے عزتی کا مقام ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں شدید غصے میں جب لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے تو اس وقت وہ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جس سے ان کی عزت جاتی رہتی ہے. تو عقل کا جانا انسانیت کی توہین ہے، اسی وجہ سے شراب حرام کی گئی ہے. جنت کی شراب کی خوبی یہ ہوگی کہ اسے پی کر لطف تو ہوگا، سرور تو ہوگا، لیکن نشہ نہ ہوگا، سردردی نہ ہوگی، طبیعت کی خرابی نہ ہوگی. وہ پی کر بے جان نہ بولیں گے، بے ہوش نہ ہوں گے. وفاکہۃ اور پھل مما یتخیرون اس میں سے جو وہ پسند کریں گے، اختیار کریں گے، یعنی اپنی چوائس کے پھل جنہیں وہ چنیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون اس میں سے جو وہ چاہیں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے،
یشتہون کا لفظ جو ہے شہوت سے ہے، خواہش کرنا، پسند کرنا، کسی چیز کا آرزو مند ہونا. اور یہاں پر خصوصی طور پر پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا ہے جو لذت اور غذائیت اور قوت کے اعتبار سے چوپایوں یا مویشیوں کے گوشت سے زیادہ اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے. وحور عین، اور حور عین، حورن کا لفظی معنی ہوتا ہے سفید عورت، اور عین بڑی آنکھوں والی. پیچھے اس کی تفسیر گزر چکی ہے. کامثال اللؤلؤ المکنون، مانند مثال چھپے ہوئے موتیوں کے. جنت کی عورتوں کی خوبی ان کا چھپا ہونا، محفوظ ہونا ہے، اور یہاں بھی انہیں پھر موتیوں سے مثال دی جا رہی ہے جو چھپا کے رکھے جاتے ہیں. مکنون، کاف نون نون سے، ایسی چیز جس تک گرد و غبار نہ پہنچے، جسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، بالکل اصل خالص حالت میں، صاف ستھری، چمکدار اور خوبصورت. یہ ان کی صفت اس لیے بار بار بیان ہو رہی ہے کہ ان کی دلکشی اور آب و تاب کا ذکر ہو. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے، جزا ہے ان چیزوں کا جو وہ کرتے رہے، یعنی ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر یہ سب کچھ انہیں ملے گا. لا يسمعون فیہا لغوا، ان ساری نعمتوں کے اوپر جو بہترین نعمت ہوگی وہ یہ کہ وہ اس جنت میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے. ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات. یہ ہے جنت کا اصل حسن. یعنی پیک پر جب پہنچ گئے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے تو وہاں پر ہونے والی گفتگو کا ذکر. الا قیلا سلاما سلاما، مگر ایک ہی قول ہوگا، سلام سلام، یعنی پیس ہی پیس. مراد اس سے یہ کہ جنت میں کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے گا، نہ کوئی چغلی کھانے والا ہوگا، نہ کوئی کسی پہ بہتان لگانے والا، نہ مکر و فریب، نہ ہیرا پھیری کی باتیں، نہ گالی گلوچ، نہ تانے تشنی، نہ تمسخر اور بےہودہ مذاق. یعنی جنت والوں کی گفتگو میں کوئی ایسا عنصر نہ ہوگا کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، دوسرے کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہو. ویسے بھی مسلمان کی پہچان یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. تو جنت میں وہی جا سکیں گے جن کے اندر یہ کوالٹی ہوگی. اسی لیے جنت ان تمام خرافات، لغویات اور گناہ کی باتوں سے پاک ہوگی. الا قیلا سلاما سلاما، وہاں سلام ہی سلام کا قول ہوگا. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا، فرشتے سلام کریں گے، جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یعنی سلام کی کثرت ہوگی. اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں تو دنیا بھی جنت ہو جاتی، کیونکہ سلام جو ہے ہر طرح کی قدورتوں کو دور کر دیتا ہے. تو جنت والوں کی ایک بہت بڑی خوبی کیا ہوگی؟ سلام کی کثرت. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کو سلام سے مشروط کر دیا تھا کہ تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور پھر یہی نسخہ بتایا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جسے اگر کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، اور وہ ہے سلام کی کثرت. ہم سب پھر خود کو پرکھیں، دوسروں کو نہیں دیکھیں، خود کو پرکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس پر پورا اترنے والے ہیں. کیا میرے اندر کا تکبر ٹوٹا کہ میں ہر ایک کو آگے بڑھ کر سلام کرتی ہوں، خواہ کوئی مجھ سے چھوٹا ہو، خواہ وہ جس کے بارے میں میرا دل صاف نہ ہو، خواہ وہ جس سے میری ناراضگی ہو، خواہ وہ جو مجھے اپنے سے کم حیثیت نظر آتا ہو، حالانکہ اصل حیثیت تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون کتنا بڑا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خود دیکھ لے کہ اس کو سلام کرنے کی کتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.